اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم تقاریر تو بہت سنتے ہیں، لیکن ہماری عملی حالت جو ہے وہ جوں کی توں ہی رہتی ہے۔ سننے کا تب فائدہ ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر تورات نازل ہوئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کی مثال گدھے کی مثال۔ گدھے کے اوپر اگر کتابیں رکھ دی جائیں وہ عالم دین نہیں بن جاتا۔ اسی طرح ہم لوگ واعظ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جب عمل نہیں کرنا تو ہماری حالت بدلے گی نہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کا یہی تو مسئلہ تھا۔ انہوں نے وہ کہتے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ ہم نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوئے اسی طرح ہم کرنے لگے۔ ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں ہو۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی طرح انہوں نے۔ مثلا آپ نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب یہاں کئی لوگ داڑھی بس نظر آنی چاہیے، ایک مٹھی سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، اس کو کٹا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ، اور تم کہہ رہے ہو مٹھی رکھ کر کے کٹوا دو۔ ایک یہاں مٹھی رکھتا ہے، دوسرا یہاں رکھتا ہے، ساری داڑھی کٹا دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بالکل آخری سانسوں میں تھے، دیکھا کہ ایک صحابی کے شلوار ٹخنوں سے نیچے آدمی کی جان نکل رہی ہو، اور پھر وہ اس کو فرمایا ارفع ازارک یا ابن اخی، بھتیجے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب خنجر لگا تو لوگ گھر میں اٹھا کر لے آئے۔ نبیذ پلایا تو وہ انتڑیوں سے باہر نکل گیا، دودھ پلایا تو وہ نکل گیا، کسی نے کہا کہ نہیں بچیں گے، کسی نے کہا بچ جائیں گے۔ اسی کشمکش میں ایک بدو آدمی آیا، وہ کہنے لگا حضرت عمر بن خطاب سے آپ کو خوشخبری ہو۔ فرمایا کس چیز کی بھی؟ فرمایا پہلی بات صحبت رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو خلافت ملی، اور آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی، وہ بھی مدینہ رسول میں۔ تو یہ باتیں کر کے جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ یہ جو مجھے نصیحتیں کر رہا تھا تو اس کے تو چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، تو اب پیٹ پھٹا ہوا ہے، موت زندگی کی کشم کا۔ اور میں ردو حاضر غلام، یہ آدمی کو واپس بلاؤ۔
واپس بلایا گیا، فرمانے لگے جی فرمائیے، فرمایا ارفع ازارک یا ابن اخی، بھائی اپنی شلوار اپنی چادر ٹخنے سے اوپر کر لے، کیونکہ ٹخنے سے نیچے رکھنا ہی تکبر کی علامت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تکبر کی وجہ سے اگر نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ تعویلیں نہیں کہ صحابہ۔ حضرت عمر نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے تکبر سے نیچے کی ہوئی ہے یا ویسے کی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ تو شادی حالوں میں دیکھا ہے تو ہر لڑکا شلوار ٹخنے سے نیچے، بولا یہ اوپر نہیں رکھنی، آج تو شادی ہے نا جی، آج تو جو مرضی کر لے، بھنگڑا ڈالیں جو بھی کرے، شلوار نیچے رکھ۔ نہیں، ہمیں اپنی عملی حالت اچھی کرنی چاہیے، اور دوسری بات سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ عبادت کی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی لمٹ نہیں، جتنا مرضی اللہ کو یاد کرے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب بندہ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور احفظ اللہ یحفظ کا، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ خوشحالی میں، تندرستی میں اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہاری تنگ دستی میں، پریشانی کے وقت تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے دنیا کی کتنی بھی دولت ہو، انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون ملتا ہے تو کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور پھر یہ دنیا آپ کروڑوں کما لیں، جتنی مرضی فیکٹریاں لگا لیں، آخر کار یہ کپڑے تن کے تیرے اتارے جائیں گے اور 2 گز زمین میں تجھے دفنا دیا جائے گا۔ پھر کوئی نہیں پوچھے گا کہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا بڑا فقیر تھا۔ آخر کار وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جب ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تو کہاں جانا ہے؟ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر ہر آدمی کہتا ہے جی فلاں آدمی بنا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب پیار والا تھا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، ورنہ تو پتہ نہیں اس کا کیا بن رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہنالک الولایۃ للہ الحق، اصل دوستی اللہ کی ہے۔ اللہ سے دوستی کرو، جس کی دوستی نہ ختم ہونے والی۔ جب آپ اللہ کے پاس جائیں اور آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں تو اللہ تمہیں بلا دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں بلائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو میرا ذکر بہت کرتا تھا، میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، جہاں میں تیرا حساب نہیں لیتا تو ایسے سیدھا ہی جنت میں چلا جا بغیر حساب و کتاب کے، تو کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں اور تیری اچھی عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد، کر لیں بھی دعا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اللہ جتنے لوگ یہ بیٹھے ہیں تیرا ذکر سن رہے تھے تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ کئی لوگ چلے گئے ہیں کہ ورکنگ ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، لوگوں پر ورکنگ ڈے جو ہے نا سوار ہوا ہے، تیرا خوف سوار نہیں ہوا۔ اگر تیرا خوف سوار ہوتا نا، لوگ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وعد ہونا شروع ہو جائے تو بولا جی ورکنگ ڈے ہے، ذرا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیے گا، جلدی جلدی ختم کر دیجیے گا۔ میرے بھائی یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی دیر بیٹھے ہیں، اس کا حساب نہیں ہونا، باقی تو لمحے لمحے کا حساب ہونا۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے بات سننے کی تو اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع روز لائے اور روز ہی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنیں، اور یہی آپ کو فائدہ دے گا۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فرمایا نصیحت فرمائیے، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ جس طرح پودوں کو پانی لگنے سے پودے ہرے بھرے رہتے ہیں، اس طرح اللہ کا وعظ سننے سے دل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلا بخشتا ہے، دل تر و تازہ رہتے ہیں، اور آدمی کا دماغ صحیح رہتا ہے۔ تو اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر پریشان آدمی کی پریشانی کو دور فرمائے، بے اولادوں کو اللہ اولاد نصیب فرمائے، قرض داروں کے اللہ قرضے دور فرما دے، جن لوگوں کے رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ رزق میں حلال رزق میں فراخی عطا فرما دے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کو قبروں کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اور ہم سب کو اپنی اپنی قبروں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔